سبحان اللہ. ہیلو ہاں جی جی، کیسے ہیں حارث بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کافی سنتا ہوں میں، آپ سے کافی انفارمیشن ملتی ہے. آپ کو سن کر میں نے کافی سائنس کو زیادہ سمجھنے کی جو ہے نا کوشش کی، اور سائنس کی طرف جو میرا رجحان ہوا. لیکن میں آج کچھ تھوڑی سی جو بات کرنا چاہتا ہوں نا، آپ ایک آیت کھول سکتے ہیں، سورہ لقمان ہے 31، اس کی 6 آیت. سم مین اردو میں کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ٹھہر جاؤ. ہاں اردو میں کریے. مولانا جوناگڑھی کھولیں یا اپنا مدودی جو صاحب آپ کا دل کھولتے کرتا ہے کھول لیں، مطلب مدودی ایک ہی ہے. مدودی جی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب، جو لغوی اچھا باتوں. لغوی باتوں کا جو ہے نا ادھر لکھا ہوا لہو الحدیث. الحدیث اگر اس کی آئیڈل عربی ٹیلز ہے. نہیں یہ تو نہیں، الحدیث یہ لکھا ہوا، وہ تو آئیڈل ٹیلز ہے. نہیں عربی اگر لہو اس کی پڑھے الحدیث. نا آپ، ہاں ہاں ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لہو الحدیث یہ ہاں یہ رہا. اچھا اچھا آپ کو مطلب میں یہ آیت اس لیے دکھا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب قرآن میں حدیث کا ذکر جو ہے وہ کس طرح سے آیا ہے. تو جو میرے پاس ترجمہ ہے نا میں وہ کرتا ہوں، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والی حدیث، یا اس کو آپ سلیش واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، حدیث کا اصل مطلب واقعہ بھی ہوتا ہے، خرید لیا ہے یا مطلب لے لیا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا. وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. ہاں یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغوی باتوں کو مول لیتے ہیں ہاں کہ جی. بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں. اچھا اچھا تو آپ کیا لوگ اس تو کا کہتے ہیں کیا؟ کہ حدیث، ہاں میں بتاتا ہوں، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے وہ 100 سال تقریباً 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں قرآن کے بعد. جی تو یہ قرآن میں حدیث ایک کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کی ابھی آپ بس دیکھتے جائیں، بعد میں اس پہ غور کریے گا. آپ کو پتا تھا یہ والی آیت کا؟ ہاں یہی وہ آیت ہے نا جس پہ حدیث کا بڑا ریفرنس دیتے ہیں کہ قرآن میں حدیث کا ہے. تو یہ تو قرآن میں جب سنت کا بھی ذکر کیا گیا تھا نا، تو اور حدیث تو اچھا واقعات میں آتا ہے، قرآن میں تو سنت کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ کو فالو کریں. تو یہ ہاں تو اس میں کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت اور حدیث لازم و ملزوم ہے، یہ دو لفظ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ تو ہمیشہ سے بتایا گیا کہ آپ نے رسول اللہ کو فالو کرنا. تو یہ جو حدیث کا جو لفظ یوز ہو رہا ہے اور اس کا کانٹیکس تو یہاں پہ یہی آ رہا ہے نا، جو کہانیاں بتائی جا رہی ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو منسوب ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے پہلے سے. تو اسی لیے حدیث کا جو ٹرینڈ بھی آیا رسول اللہ کی زندگی میں، لوگ حدیثیں ریکارڈ کرتے تھے. رسول اللہ کی حدیث ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے بخاری مسلم کی ہے کس کی ہے، بہرحال یہ سنیوں کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا میری ہر بات نہ لکھا کرو یا میری ہر بات ریکارڈ نہ کر لیا کرو. کئی خطاط جو وہ ہوتے تھے لکھنے والے، وہ بیٹھے لکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے قول کی ویلیو تو تھی، رسول اللہ کے قول کی ویلیو تو تھی، لیکن یہ جو ریکارڈ اچھا. اب کی گئی کیونکہ وہ تو اچھا لکھی تو سوری بعد میں گئی نا. سوری، اب آپ کھولے 45 الجاسیہ کی 6. یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستے سے سنا رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں اچھا گے؟ اب دیکھیے یہ ترجمے والوں کی جو غلطی ہے نا، وہی اب ادھر آیات کر دیا عربی میں، دیکھیے ادھر پھر حدیث ہے، حدیث تب لکھا. یہ حدیث. ٹھیک ہاں ہے. لیکن نہیں، تو ترجمے والے غلطی نہیں ہے نا. نہیں یہ ترجمے کی سر غلطی نہیں ہے حدیث نا، کا مطلب حدیث آیات نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا، یہی تو حدیث نہیں کی جگہ اسٹیٹمنٹ آیات ہے نا. لکھا ہوا ہے. اوے حدیث جی حدیث کا مطلب اسٹیٹمنٹ ہے نا. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ کہا جا رہا نا کہ اچھا یہ میں پڑھتا ہوں اس کو. وہ اللہ کی آیات ہیں، ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا، پس وہ اللہ کی اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقعہ پر ایمان لائیں گے. یعنی کہ مجھے یہ دو آیت میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں دونوں. مجھے اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر، اور اچھا دوسری چیز یہ کہ ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے نازل کی احسن حدیث.
حدیث کہتے ہیں واقعہ کو. آپ ابھی جو ہمیں پتہ چلا, ٹھیک ہے, اب قرآن مجید میں کافی دوسرے نبیوں کے بھی واقعات ہیں, ان کے واقعات ہیں جن کو ہم حدیث کہہ سکتے ہیں. تو قرآن اشارہ کرتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ جو آپ جن کو واقعات ہیں وہ آپ کو دوسرے نبیوں کے ملیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس میں کوئی نہیں ملیں گے. تو وہ ان دو آیات سے میں جو اخذ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ادھر منع کیا ہوا ہے کہ کیونکہ حدیث آپ نے کو جو سناتے ہیں اس میں وہ والی حدیث جو کافی ساری آپ سناتے ہیں جس کی وجہ سے مذاق بنتا ہے, تو یہ پہلے ہی جو ہے نا اس کو روکا گیا ہے, لیکن لوگ وہ کر رہے ہیں. یعنی بیہیویئر جو ہے نا وہ پہلے بتایا ہوا ہے, جو قرآن میں لوگوں کے بیہیویئرز ہیں نا وہ بتائے گئے ہیں, وہ آج بھی آپ کو مل رہا ہے کہ ویسے ہی ہو رہا ہے, لوگوں نے یہ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو اس میں کوئی اسٹرینج بات تو نہیں ہے. یہ لوگ تو یہ سال ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں یہ ہزاروں سال سے چلتے آ رہے ہیں, اور ہزاروں سال سے لوگ اس طرح کی باتوں کا تمسخر اٹھاتے آئے ہیں. آپ اڑن گھوڑے کا ذکر کرتے تھے, اس وقت کے لوگوں نے, کافروں نے مذاق ہی اڑایا تھا, اور کوئی بھی عقل مند آدمی اس کا مذاق ہی اڑائے گا. ہاں نہیں ان میں ہے اڑن گھوڑے کا ذکر, ابن ہشام میں واقعات لکھے ہوئے ہیں, قرآن میں نہیں, ابن ہشام میں واقعات لکھے ہوئے ہیں نا. کہ قرآن میں اور جو اس طرح کی کہانی ہے نا, قرآن میں اور نہیں اس طرح کی کہانی. قرآن میں وہ کون سا واقعہ, وہ لڑکا جاتا ہے, وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے, اس کو اژدھے کو میں پتھر ماروں گا وہ ٹوٹ جائے گا, وہ تو اللہ تو ان کو ثابت کر دیتے مر جائے گا. پیٹ میں یونس کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ والا جو واقعہ, یہ ساری وہ کہانی ہے. جب کوئی بتائے گا, نادر ابن حارث نے یہی کہا تھا کہ یہ کہانیاں ساری پرانے لوگوں کی کہانیاں, اور اس کا اس نے مذاق ہی اڑایا. مچھلی کے پیٹ میں, میری بات میں سر, آپ اسپیس میں زندہ رہ سکتے ہیں اتنا دن, اسپیس میں کہاں سے آپ, اور لوگ وہاں پہ, تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ زندہ نہیں رکھ سکتا کسی کو. نہیں تو نہیں وہ, لیکن اگر آپ ہمیں ویسے کہیں گے کہ فلانا بندہ بھی مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے تو ہم اس کو مذاق ہی سمجھیں گے. اگر آپ کہیں گے اسپیس میں کوئی بندہ زندہ رہ کے آیا ہے, آپ ہمیں ایکسپلین کریں گے وہ کس طرح زندہ رہ کے آیا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں میرے پاس کوئی سپر پاور ہے, میں بس ہو کے آیا, تو کوئی نہیں مانے گا اس کو. اور ان کا نہ ماننا وہ حق بنتا ان کا, وہ اس کا تمسخر اٹھائیں گے. تو مچھلی کے پیٹ میں جب آپ کہیں گے کہ جی بس, نہیں ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہر جاؤ ایک سیکنڈ, آپ کو میں نے کافی بولنے کا مدعا رکھ دیا. آپ کریں بات, آپ نے اپنا مدعا رکھ دیا. یہ جو حدیثوں کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ لوگ پہلے بھی لوگ تھے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگ ہمیشہ, ہمیں بھی پتا ہے اس بات کا کہ لوگ بونگیوں کا مذاق اڑاتے آئے اور اب ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے. یہ قرآن میں یہ بھی حدیث ہے اللہ کی کہ جب کوئی آخری وقتوں میں لوگ یہ پوچھیں گے کہ خدا کو کس نے بنایا, جب وہ یہ پوچھے تو رسول اللہ نے کہا یہ والی فلانی آیت پڑھ لینا, دعا پڑھ لینا. تو یہ تو ارسطو کے زمانے سے سوال چلتا آ رہا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا, اگر کوئی ابدی طاقت تھی. اس میں تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ یہی تو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مذہب کو بھی ان باتوں کا سوالات کا پتہ تھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا. یہ صرف اس نے آگے سے باتیں رکھ دیں اور وہ کہانی کرا دی. تو ہمیں کہانی کرائی, اس میں کون سی بڑی آپ نے بات کر دیا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.